جب انسان خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس کون سی نعمتیں موجود ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ دوسروں کے پاس کیا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے، اور یہی چیز سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو حسد کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ تو انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو وے میں لے کر جاتا ہے یا نیگیٹیو وے میں، کیونکہ شیطان نے تو صرف وسوسہ ڈالنا ہے، اس کے بعد 100% یہ انسان کے اختیار میں ہے کہ وہ سیدھا راستہ چوز کرتا ہے یا پھر غلط راستہ۔ ابلیس نے بھی تو کمپیئر ہی کیا تھا نا، اس نے خود کو آدم علیہ السلام سے کمپیئر کیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ حکم اسے آیا کہ سجدہ کرو تو اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ اس نے اسی ٹائم کمپیئر کیا، اور یہ اس کا کمپیریزن کرنا حسد کی وجہ سے تھا، اور یہی وجہ بنی کہ قیامت تک کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور کائنات کا سب سے پہلا قتل بھی اسی حسد کی وجہ سے ہوا تھا۔ قابیل نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی قربانی کیوں نہیں قبول کی گئی، اس کے اندر کیا فالٹ تھے، بلکہ اس نے کیا کہا کہ اس کے بھائی کی قربانی قبول کر لی گئی ہے تو اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور اس حسد نے بھائی کو بھائی سے قتل کروا دیا۔ اور پھر قیامت تک کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے سب کا وبال قابیل پر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے قتل قابیل نے کیا تھا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم پریشان دوسروں کو خوش دیکھ کر نہیں ہوتے، اصل میں جو پریشانی کی وجہ ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم خود خوش نہیں ہوتے، کیونکہ اگر ہم خود خوش ہیں نا تو ہمیں دوسروں کی خوشیوں سے مزید خوشیاں ملیں گی۔ ہمارے اپنے اندر اکیلا پن ہوتا ہے، ہمارے اپنے اندر احساس کمتری ہے، یا ہم خود ناکام ہوئے ہیں، اس وجہ سے جب ہم کسی کو کامیاب دیکھتے ہیں یا کسی کو خوش دیکھتے ہیں یا ہم کسی کو کانفیڈنس والا دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ہمارا جو دل ہے وہ بیٹھنے لگ جاتا ہے۔ تو ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ہم نے ڈیزیز کی طرف نہیں جانا۔ حسد تو ایک ڈیزیز ہے نا، ایک بیماری جس کا اظہار ہو گیا ہے، سمٹمز نظر آنے لگ گئے ہیں۔ ہم نے مسئلے کی بالکل جڑ تک جانا ہے، جڑ کو کاٹ دیا جائے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ جو ڈیزیز ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ بیماری کو نظر انداز کرنے سے بیماری ختم نہیں ہو جاتی۔ اسلام ہمیں بیماری کو چھپانا نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں حل سکھاتا ہے۔ جب انسان اس کے سولوشن کی طرف چلتا ہے نا، کہ کوئی بھی اگر ڈیزیز ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، جب ہم سولوشن کی طرف اپنا قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ہم منزل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ حسد کا ایک بہترین علاج یہ ہے کہ جس چیز کو دیکھ کر ہمیں حسد ہوا ہے نا، یا ہمارے دل کے اندر یہ خواہش جاگی ہے کہ کاش یہ چیز میرے پاس بھی ہوتی، کاش، یہ جو کاش والا ورڈ اگر ہمارے دل میں کسی بھی چیز کو دیکھ کر آئے نا، بہترین حل یہ ہے کہ ہم اس شخص کے لیے یا اس چیز کے لیے یا جو بھی ہم نے دیکھا ہے نا، ہم اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ بالکل شیطان ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے نیگیٹو کی طرف، اور ہم چلے جائیں پازیٹیو کی طرف۔ ہم اس شخص کے لیے جس سے ہمیں حسد ہے، ہم اس شخص کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہم پھر اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نعمتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس حسد کی بیماری سے محفوظ رکھے۔